دامن کی گھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی گھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی میرے مخدوم کی شان کیسی ہے کہ پیر اپنی خانقاہ سے باہر آ کر استقبال کر رہا ہے۔ آج تو عالم ایسا ہے کہ اگر مرید شیخ ہے تو اس کی خبر تو رکھتے ہیں، اگر مرید غریب ہے اس کی خبر نہیں۔ وہ کیسا پیر اور کیسا مرید کہ نہ جنگل دیکھا نہ منگل دیکھا، نہ سانپ دیکھا نہ کیڑے دیکھا، راستے جنگلے جنگل، بستی بستی، کریا کریا ہوتے ہوئے مخدوم علاؤالحق کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آپ نے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا، اندر لے گئے، آپ اندر لے گئے، پلایا بنتا بھات سے لایا۔ یوپی کی سلطنت میں ایک شخص نے زور سے کہا تھا اپنا تقریر میں بنتا بھات کی انصیت کیا، تو میں نے اپنی نظامت میں کہا رہے سنیے کیا اسی بنتا بھات کا کمال ہے کچھوچھا میں اس بنتے بھات میں کیا رکھا تھا، مخدوم علاؤالحق نے کھلایا اور روحانیت کے ایک عظیم عظیم شخصوار حضرت مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مرید دیا، توجہ رہے، اس کے بعد مرید کر کے بھیج بھی دیا۔ آج اگر خانقاہوں میں جاتے ہیں بطور معذرت تو روم کے راجہ میں لے لیا جاتا ہے، وہ کیسا مرید کیسا پیر، اللہ اکبر کی 4 سال تک مخدوم علاؤالحق بندگی نے اپنے مرید کو اپنی بارگاہ میں رکھا۔ مادر ذات بلی تو مادر ذات عالم، اب استاد پیر کا انتخاب کیوں؟ کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا رخ مصطفیٰ نے کروایا، اللہ نے کروایا، سینہ پسینہ علم اس کو حاصل کرنے کے لیے پیر کا انتخاب کیا۔ مخدوم نے بتا دیا کہ اللہ مادر ذات بلی ٹھیک ہے مگر پیر کا دامن تھام کر تم کو بتا رہا ہوں کہ تم وقت پہ کچھ بھی ہو جاؤ، محدث ہو جاؤ، فقیہ ہو جاؤ، عالم ہو جاؤ، حافظ ہو جاؤ، قاری ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، چاہے سیاست کا کوئی عہدہ مل جائے، شیخ کا تعلق ایسا ہے میں مرید ہو کر بتا رہا ہوں کچھ بھی ہو جاؤ مگر پیر کا انتخاب ضرور کرنا، کسی شیخ کا دامن ضرور تھامنا۔ اگر اس معاملے میں کوئی استاد نہ ہو تو راستے تک بنا جاتے ہیں۔ مخدوم نے پیر کا دامن تھام کر ان کو جانے والے کو بتا دیا کہ تم بھی بزرگوں کا دامن ضرور تھامنا اور کسی شیخ سے اپنا تعلق ضرور۔ یہ تو قرآن کہتا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا بندوں سے کہ تم ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا کہ اللہ میرا انتقال حالت اسلام پہ ہو، مسلمان کی حالت پر ایمان میرا خاتمہ ہو۔ تو توفنی مسلموں کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا والحقنی بالصالحین، اور نیکوں کے ساتھ ملا دے، نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ آیت بتاتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، زور زور سے آمین بولنے والوں یہ بھی تو دعا ہے، اس میں آمین نہیں بولو گے۔ والحقنی بالصالحین کا مطلب کہ ایمان پہ خاتمہ ولیوں سے تعلق ہے، تعلق ہونا چاہیے۔ پس پردہ یہ اشارہ ہے کہ طریقت کی راہیں جب ہموار کرنی ہو تو کسی ایک استاد کا انتخاب کر دینا، اسی استاد کو پیر رکھا، 4 سال رکھا۔ اچھا جب مادر ذات بڑی ہے تو مرید ہونے کی کیا ضرورت؟ جب مرید ہو بھی گئے تو 4 سال رہنے کی کیا ضرورت؟ وظائف کروانے کی کیا ضرورت؟ بالکل قاعدے سے ٹینٹرانے کی ضرورت؟ یہ آج کل کے پیرانے سمجھ کو درس بھی ہے کہ مرید کر کے بھول جانا، اس کا نام بھی پتہ ہی نہیں کہ مرید ہے کہ کیا ہے۔ نہیں، جب جو تمہارے سلسلے سے تعلق قائم کر لیا ہے اس کو اتنا سیکھو، اتنا سوارو کہ وقت کا جلیل بن جائے، وقت کا عظیم بن جائے۔ آپ کو جہانگیر کا خطہ ملا من جانب اللہ، آپ کو وہاں سے پھر تبلیغ دین کی ذمہ داری دیتا گیا۔ اب آخری کی طرف آنا
اب جونپور تشریف لائے، اس سے پہلے محمد آباد تشریف لائے۔ اچھا جونپور تشریف لائے، لوگوں کی صحبت اختیار کی، مجلس میں بیٹھے اس کے بعد پیر نے کہا نقشہ دیکھا کہ چاروں طرف ندی ہوگی، گاؤں ایسا ہوگا، وہیں تمہارا مسکن ہے، وہیں رہنا ہے۔ یہ نشاندہی دے کر مخدوم کو بھیجا گیا تھا، پیر نے نشاندہی دے کر بھیجا۔ جونپور سے آگے نکلے، چاروں طرف کا نام ملا، یہی تو جگہ ہے۔ ہمیں چاہنے والوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتی، اور بھی نشاندہی ہے، وہ نشاندہی کہیں جا رہی ہے۔ آپ نکلے محمد آباد آئے، وہاں کہتے ہیں کہ آپ نے مولانا ناصر سے سنا کہ جب آپ بیٹھے آپ کی شان وہ تھی، آج بھی ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا 30 پارہ قرآن شریف کا ترجمہ فارسی میں موجود ہے۔ 30 پارہ بیٹھ کے لکھا مخدوم پاک نے، اپنے ہاتھ سے چھپایا نہیں، لکھا ہے۔ وہ نشانی آج بھی کہ چوچا کے جامعہ اشرف جو ہمارا مادر علمی ہے، اس کی جو لائبریری ہے، اس لائبریری میں موجود ہے، آپ جائیں وہ نشانی ضرور دیتے۔ مخدوم علماء ایک عالم آیا اور کہا آپ نے جو خلفائے راشدین پر کتاب لکھی ہے وہ علی کی شان میں آپ نے اضافہ وہ چاند صفحہ کر دیا ہے، ایسا کیوں ایسا؟ حضرت مخدوم سمدانی نے جواب دیا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کا بھی جواب دیا۔ علماء توجہ ہے، علماء نے کہا آپ کو فتوے لگیں گے جمعہ کو اعلان کرایا جائے گا۔ ارے مخدوم صرف عالم نہیں، علم نور والا ہے، ایسا باوقار ولی ہے کہ اچھا جمعہ کو فتویٰ لگاؤ گے۔ جب جمعہ ہوا تو ایسی بارش ہوئی کہ اس سرزمین پہ وہ شخص کیا کوئی بھی کسی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہو پائی۔ اس کے بعد ایک سعید خان مولانا تھے، اس کے خواب میں حضور تشریف لائے، کہاں سنو، ارے اشرف جہانگیر کو سمجھے ہو گیا، وہ میرا محبوب امتی ہے، امتی صبح اٹھ کر معافی مانگ ورنہ یہاں پر ایک ماحول بن جائے گا۔ اچھا سعید خان صبح اٹھے ہیں، مخدوم کی بارگاہ میں آئے ہیں، معافی تلافی کی ہے، علماء سے کہا ہے ہر سید کو حق ہے اپنے بیٹے کی تعریف میں آگے بڑھ جانے کا۔ مخدوم نے وہی کیا ہے، مخدوم سے معافی مانگی گئی۔ آپ فرماتے ہیں مولانا سعید خان آپ سے کچھ عطا چاہیے، آپ کچھ مہربانی کریں۔ مخدوم نے کہا بتا کیا چاہیے؟ کہ بیٹا نہیں، مخدوم نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 4 اولادیں اس مولانا کو ملی ہیں، تو مخدوم وہ ہے جو چاہ لے تو ان کے فتوے بند ہو جائے، مخدوم وہ ہے جو چاہ لے کہ جب مخدوم وہ ہے جو سکنڈوں میں معاف کر کے اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اہل بیت پر گفتگو کرنے والوں پر لفظ کے فتوے اس زمانے میں لگے ہیں۔ آج کی تاریخ میں کھل ان علماء کی موجودگی میں کہہ دوں اہل بیت کا چرچر کو بند کر دیا گیا ہے، کہرائی کے ساتھ گیرائی کے ساتھ نہیں کھولا جاتا۔ جب محرم آتا ہے تو صرف امام حسین کے واقعات کو سنایا جاتا ہے۔ اہل بیت کا چرچر بند ہے، اہل بیت کے چرچر کو کھولا جائے، گہرائی سے پڑھا جائے، گہرائی سے پڑھا جائے، یہی وجہ ہے۔ اگر کچھ لوگ آج اہل بیت کے چرچر کو گہرائی سے کھول رہے ہیں، گہرائی سے پڑھ رہے ہیں، تو انہیں کوئی نافی کہہ رہا ہے، نفسدہ کہہ رہا ہے، ان سے بھی کہوں گا ڈرنا نہیں۔ میرے مخدوم اللہ فقر جب مولا علی فاتح خیبر شکن کی شان میں اضافہ کیا، اس زمانے کے مولویوں نے بھی فتویٰ لگانے کی سازش رچی تھی۔ یہ نہیں جو اہل بیت کی فضیلت بیان کی جائے، رافضیت یہ نہیں کہ علی کا ترانہ گایا جائے، وہ ہے کہ علی کی محبت میں دیگر صحابہ کی تنقید کی جائے، صحابہ پہ نام کام کیا جائے، صحابیوں کو گالی دیا جائے، ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا جائے۔ ایسے فتوے زمانے والے کو سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دے دیتا ہوں، سنو
या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम, तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। क्या पता चला कि जो सिर्फ कुरान के दामन को थामा आज भी है। इस हदीस का वह हादसा है, मतलब ये है कुरान के दामन को भी साथ साथ अहले बैत के दामन को भी पकड़ना होगा, तभी जाके गुमराह नहीं होगे। आज की तारीख में सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो कुरान के दामन को थामे तो हुए हैं, मगर अहले बैत का रिश्ता कमजोर है। याद रखें, ऐसा शख्स गुमराह है। और जो सिर्फ अहले बैत को पकड़ा, कुरान के मजमून से अमल नहीं, रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़ियल्लाहु पे अमल नहीं, वो भी गुमराह है। कामयाब वो है दोनों को पकड़े हुआ है। हुजूर ने फरमाया कि अहले बैत की कश्ती नूह की तरह है, इसमें जो सवार हुआ वो बच गया, जो हट गया वो हलाक हो गया। और हुजूर ने मकाम पर फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम तबैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मन रख के बहर न जा, अहले बैत की कश्ती में सवार तो हैं मगर अस्हाबी कन्नुजूम पर अमल नहीं। और आज कुछ ऐसे लोग भी हैं अस्हाबी कन्नुजूम पे अमल तो है मगर कश्ती अहले बैत में सवार नहीं। सच गुमराह है, कामयाब वही है जो कश्ती अहले बैत में भी सवार हो और अस्हाबी कन्नुजूम को भी मजबूती से पकड़े। कामयाब वही शख्स है, कामयाब वो नहीं। तो ये मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर ज़रदारी है। आगे आए कछौछा, अच्छा कछौछा को कछौछा क्यों कहते हैं, सिन्नान को सिन्नान क्यों कहते हैं, बसखारी को बसखारी क्यों कहते हैं। सिन्नान को सिन्नान इसलिए कहते हैं कि वहाँ मशरिकी इलाके में गारे पैगंबर एक जगह मशहूर है, कोहे पैगंबर है ना, वहाँ दो बुजुर्ग रहते थे, एक का नाम सीमुन नबी था और एक का नाम शर्लामुन नबी था, ऐसे कुछ था। तो उस मुनासबत से सीम नाम उस जगह को कहा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता लोग बोलते बोलते सीम नाम। अब जब बसखारी पूछे, आपको कुछ दिया गया, मुरीदों ने पूछा कैसा पता है, नाम बसखारी पड़ गया। जब उस जगह पहुंचे जहाँ आपको बताया गया था ये जगह है आपको, यहाँ का मजा कैसा है, तो आपने फरमाया कुछ अच्छा, यानी किसी जगह से मिलता कुछ अच्छा, नाम कुछ अच्छा पड़ा। क्या पता चला, अल्लाह का वली जिस जगह कदम रख दे साहब वो खानका बन जाती है, वो नाम बन जाता है। जो कहते हैं वो नाम रख दे कदम वो खानका। पहुंचे मलिक महमूद से मुलाकात हुई है, आपको वो दिखाया गया, आपने कहा मेरे पीर ने यही तो नक्शा दिखाया है, बस यही जगह है, आपको दिखाया गया। आपका मुकाबला फिर पंडित से हुआ जिसको इस्लाम कबूल करवाकर पंडित को कमालुद्दीन नाम रखा गया। उस वक्त में मखदूम पाक ने सैयद अशरफ जहांगीर सिन्नानी ने उस पंडित को जो कलमा पढ़ाया था उसके साथ साथ 3,000 से शायद लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। फिर उसी तारीख का ये भी है कि बिल्ली और सारे वाक़या इससे सुन लिया आपने, तो जानवर का करने खिदमत खल्क़ की झलक देखने मखदूम के सैयदना अशरफ जहांगीर सिन्नानी खिदमत खल्क़ का ऐसा जज्बा उनके अंदर था कि खल्क़ की खिदमत के लिए सल्तनत में फायद हुए, लोगों की हाजत रवाई की, लोगों की मदद की है, गरीबों की गुर्बत को दूर किया है। आप जब तक सल्तनत में फायद रहे हर तरह से इमदाद किया, इल्मी दुनिया से माली दुनिया तक सबसे इमदाद किया। ऐसा खिदमत खल्क़। साहब ने पूछा मखदूम पाक की खिदमत खल्क़ का क्या वाक़या है, मैंने कहा सुन, इससे बड़े खिदमत खल्क़ का क्या वाक़या होगा। एक बूढ़ी औरत का बेटा मर गया, पाँव जब गिर गई, रोई गिड़गिड़ाई, तो आपने अपनी उम्र का 10 साल उस बेटे को अता
کر دیا اور زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا. یہ خدمت خلق ہی نہیں تھی اور کیا ہے. آپ جب تشریف لائے ایک عبادت کے لیے ایک مقام پہ گئے، معلوم ہے ایک عالم صاحب ہے اور کہا حضور یہ جبریہ اور قدریہ کا مسئلہ بڑا چلا ہوا ہے. پھر کہے قدریہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنے فعل میں خود مختار ہے، رب کو اس میں کوئی مختاری حاصل نہیں، وہ خود مختار ہے. جبریہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، مجبور محض ہے. تو اس کا صحیح جواب دے دے اہل سنت کیا ہے جبر و قدر کے بیچ میں. تو مخدوم سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی باکمال عالم ہیں، باکمال مفتی ہیں، باکمال محدث ہیں، باکمال فقیہ ہیں. آپ نے موزے کو سمندر میں سموٹ کر کہا سنو انسان باعتبار ظاہر قدر ہے، باعتبار حقیقت جبر ہے. کیا خوبصورت جواب دیا مخدوم نے. مگر اس عالم کو علم پہ گھمنڈ تھا، کرنے لگا بغلاتی کہ نہیں مانوں گا یہ دلیل، نہیں مانوں گا وہ دلیل، سنو آپ کی بات نہیں مانوں گا. دلیل کاٹتا رہا. مخدوم باپ چپ ہو گئے. پھر یہ بک 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 کرتا رہا، بولتا رہا. تو مخدوم سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا اے ملا ابھی تک تو چپ نہ ہوا، اتنا کہنا تھا کہ اس مولانا کی زبان گنگی ہو گئی، وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. ماں دوڑی دوڑی آئی خدمت خلق دے، ماں قدموں پہ گر گئی. یہی بیٹا ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہے. بڑی مشکل سے عالم بنایا تھا، گونگا ہو گیا ہے. بڑی مشکل سے عالم بنایا تھا، گونگا ہو گیا. عطا کر دے آپ کو رحم آیا اور آپ نے کہا جا تجھے زبان دی جاتی ہے. اللہ رحم فرمائے تو زبان لوٹی، مگر زندگی بھر وہ مولانا لقمت کے ساتھ زندگی گزار رہا. کیا پتا چلا مخدوم سے ٹکراؤ گے برباد ہو جاؤ گے، مخدوم کی آنکھ سے ٹکراؤ گے برباد ہو جاؤ گے. اچھا مخدوم تو آپ ایک بلی کو خدمت خلق دیکھے ہیں. بلی کو اس لیے رکھا کہ جو آئے اس کی خدمت کرنا، اس لیے کہ میں جب عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی سائل آئے واپس چلا جائے. خدمت خلق اچھا خدمت انسانیت نہیں توجہ ہے. انسانیت نہیں کہہ رہا ہوں میں، انسانوں کی خدمت جب کوئی آئے نہیں، خدمت خلق کہہ رہا ہوں. اللہ کے ہر مخلوق کی خدمت اللہ والے کس طرح کرتے ہیں، وہ چاہے بلی ہو، چاہے کتا ہو، چاہے کبوتر ہو. ہم جس سلسلے سے سازگار سلسلے سے ہیں، آشاپور جو دربھنگا میں ہے، وہاں کے جو بزرگ شاہ شابیر آشاپوری وہ ہیں، ان کا عالم ایسا تھا، ان کا خادم اگر ایک وقت اس خانقاہ میں رہنے والا کتے کو کھانا نہ دیا کرتا تھا تو آپ اپنے حجرے سے باہر آ جاتے تھے. وہ کتا بھوکا ہے، اس کبوتر وہ کبوتر بھوکے ہیں، اس کبوتر کو اس کتے کو دانا کیوں نہیں دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ والے جس طرح انسان کو دیکھتے ہیں اسی طرح جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں. جانوروں سے پیار ایسا ہے. آپ بلی کو خدمت خلق ایسا ہے، کوئی بھی آئے لوٹے نا. اس بلی کو پاور مخدوم نے دیا تھا کہ تجھیا بھالو ذرا سا خوش ہو جائے گا. بلی کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو دیکھ بھال کرنا. ایسی بلی تھی مخدوم باپ کہ جب وہ مر گئی تو مخدوم باپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر پر کیسی وفا تھا. ایسی بلی ڈیوٹی تھی، میاؤں میاؤں کرتی تھی، باورچی کے پاس آتا تھا. معلوم ہے جتنی بار میاؤں میاؤں بولتی اتنے ہی مہمان آتا تھا، اتنے ہی مہمان کا کھانا بنتا تھا. ہاں ہم نے سنا پڑھا بھی، ہم لوگ جامعہ شریف میں 15 سال رہے ہیں، اداریہ سے تک کی تعلیم میں نے لی ہے. بلی کا عالم ایسا تھا. ایک بار کا واقعہ ہے، باورچی کے پاس 3 بار میاؤں 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 بولی. باورچی نے 3 آدمی کا کھانا بنا دیا. اچھا آج کل کوئی جو پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے ان سے رابطہ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. اس زمانے میں کوئی موبائل نہیں. ارے مخدوم تو
تو مخدوم کی بلی کو پتا چل جاتا تھا آج خانقاہ میں کون مہمان آنے والا ہے۔ بلی کو پتا چل جاتا آج کس مہمان کی آمد ہے، اور یہی نہیں اس بلی کو یہ بھی پتا چل جاتا تھا آنے والا روزہ رکھے ہوا ہے یہ روزہ نہیں رکھے ہوا ہے۔ اس بلی کو یہ بھی پتا چل جاتا تھا آنے والا 3 ہے یہ 4 ہے یہ 10 ہے۔ بتانا یہ ہے اس بلی کو پاور کس نے دیا، اس بلی کے اندر یہ کمال کس نے عطا کیے، اس بلی کے اندر یہ روحانیت کیسے آ گئی۔ معلوم ہے اس بلی کو پاور میرے مخدوم نے سیدنا جہانگیر سبنانی نے غوث العالم نے عطا کیا ہے۔ تو جب بلی مخدوم سے پیار کرے تو اتنی پاور بلی کو مل جائے گی۔ میں تنکے دل چوٹ میں کہتا ہوں مخدوم جب بلی کو اتنا نواز رہے ہیں تو نظام یمین کو کتنا نوازا ہوگا، نورالعین کو کتنا نوازا ہوگا، شاہ الدین کو دریابادی کو کتنا نوازا ہوگا۔ جب بلی میں اتنا پاور ہے تو میرا مخدوم اپنے نورالعین کے بیٹوں کو کتنا پاور دیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندانے کے چھوچا، فیضان اہل بیت، مفتی شمس الزمان خان، کس نے پاور دیے ہیں؟ ارے مخدوم کے در سے جا، لکچہ مخدوم کے دربار سے جا اپنے تعلق قائم کر، کسی بھی سلسلے سے ہو مخدوم کی ذات پر لفظائی نہیں، ان کی آنکھ پہ بھی لفظائی نہیں، تعلق رکھو یہاں بھی بیڑا پار ہوگا وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اچھا یہ تو میں کہا کہ دلی کو پاور دیا ہے نا، اچھا کچھ آخیا سنا تو دلی کا پورا سر اجازت ہے ہاتھ اٹھا کر سارے یا مخدوم، لیکن ڈائبٹیز پر شوگر مجھے بہت جلد آئے مگر میرے چچا کی محبت میں، بھائی کی اور آپ کی محبت میں اتنی دیر بول رہا ہوں، کہیں اور ہوگا تو تقریر ختم ہو جاتی۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ بچہ کتنا پیار آپ سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلی ایک بار 3 بار بولی 4 آدمی، 3 آدمی کا کھانا بنایا، جب دیکھا 4 آئے بلی نے وہ باورچی چاچا اٹھایا، اب بیٹی کو دوڑانے لگا، ارے تم تو ہماری زبان میں، ارے تم تو مجھے مروا ہی دیتے، ابھی تم نے 3 بار کہا 3 آدمی کا کھانا بنایا مگر یہ چوتھا کہاں سے آ گیا، اب تو میری عزت کی بات لگے گی، مخدوم کی عدالت میں پوچھا جائے گا۔ بلی دوڑتے دوڑتے مخدوم کے گود میں چاٹ کے بیٹھ گئی، میرے مخدوم نے پیار کیا اور کہا باورچی سے خادم سے جا کھانا تو لگا۔ جب دسترخوان لگا 3 آدمی کا لگایا گیا، چوتھے سامنے جب پلیٹ لگائی جا رہی تھی تو اس چاروں تینوں نے کہا یہ کھانا نہیں کھائیں گے، ہم صرف کھائیں گے یہ تو روزہ رکھے ہوئے ہیں، ان کا کھانا نہیں لگے گا۔ ارے بلی یہ بھی جانتی تھی آنے والا 4 ہے مگر کھائے گا کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ نقشاہی کرو گے تو بلی بھی پنجہ مار باپ باپ کر کے بھاگو گے۔ اب دیکھیں اچھا یہ جب خدمت میں خلق بلی کو بتائیے ایک دن ایسا ہوا بیٹھ کر آگے جاتے ہیں دربار سے آستانے سے بیٹھ کر کم سے کم 1 کلومیٹر دوری پر، اور جنگل میں آج بھی ہے 700 سال پہلے کیسا جنگل ہوگا، آج بھی جنگل ہے 700 سال پہلے کیسا ہوگا۔ اچھا صوفیہ نے دیہاتوں کا رخ کیوں کیا، یہ سوال بنتا ہے، جنگل کی طرف کیوں گئے، سوال ہے، ابھی دوسری تقریر یہاں کے کروں گا تو بتاؤں، ابھی بتانا یہ ہے چھٹا درگاہ خود آپ چاروں طرف چاہے بھیڑ اور جہاں محمد پاک کرنے پوچھیں گے اسے دیکھیں کہ آج بھی دیہات
آپ ادھر چلے جائیں جلال پور کے سائڈ میں آج مجھے ہاتھ ہے ایک دم گیا گزرا دیہات 700 سال پہلے کیسا رہا ہوگا اس میں بیٹھا جو آج بیٹھا بابا کہا جاتا ہے جہاں مخدوم جا کے چلا کرتے تھے 700 سال پہلے کیسا رہا ہوگا اس جنگل میں مخدوم پاک جا کے بات کرتے تھے کہ توجیہ والو ہمارے لیے تو عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے آؤ گے نا ہر شخص آئے گا نا بہت زیادہ تفصیل میں کہوں گا آپ کے دل دماغ میں اتر گئی ہوگی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں مولانا قاری صاحب دیکھیں گے اب مسجد ایک صف نہیں کئی صف ہو جائے گی یہ عاشق مخدوم بیٹھے ہیں مخدوم نے کبھی نہ روزہ چھوڑا یہ کبھی روزہ نہ چھوڑیں گے مخدوم نے کبھی نمازیں نہ چھوڑی یہ کبھی نماز نہ چھوڑیں گے مخدوم جنگل گئے تھے ہمیں بتا دیا تمہارے محلے کی مسجد میں ہو تو اسی مسجد میں چلے جایا جائے گا مسجدیں پھر ہوگی آپ